السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، آج کا عنوان ہے کہ خصوصیت کے ساتھ عام دنوں میں اور عید کے دن ہمیں کن کن کاموں سے بچنا چاہیے۔ یقیناً عید کا دن خوشی، مسرت اور شادمانی کا دن ہے، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر ہر مسلمان مرد اور عورت کو عید کی خوشیاں منانی چاہیے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ دین اسلام نے ان ساری چیزوں کو کرنے، سننے، سنانے، ملنے، ملانے کی اجازت دی ہے جن چیزوں میں اللہ کی رضامندی اور پسندیدگی ہے، اور اسلام نے ان ساری چیزوں سے روکا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضبناکی ہے۔ ایک مسلمان کو ہمیشہ پوری زندگی، چاہے وہ غمی کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہو یا پکنک کا موقع ہو، کوئی بھی دن ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرنی چاہیے اور خوشی میں شیطان کے راستے پر چلنے سے بچنا چاہیے۔ ہم نے جو دیکھا ہے اس عمر میں، اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، کہ عید کی خوشی منانے میں لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشی کا خیال نہیں کرتے، نبی کی سنت کا خیال نہیں کرتے، اور اپنے عید کی خوشی میں شیطان کی خوشیوں کو اور دوبالا کرتے ہیں۔ نہیں، ایک مسلمان ہوتا ہے، وہ اپنے رب کے پیغام، اپنے نبی کی سنت کا پابند ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم چند ایسے منکرات کی طرف، ناجائز اور حرام کاموں کی طرف بس اشارہ کر دیتے ہیں، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، کہ یہ سارے کام ہمیشہ حرام ہیں، لیکن اکثر کہیں جان بوجھ کر یا انجانے میں، دانستہ طور پر یا غیر شعوری طور پر لوگ کر جاتے ہیں۔ عید کے دن خوشیوں میں اس طرح مست ہو جاتے ہیں کہ شیطان کی تائید کرنے والے ہوتے، اس لیے میں نے بتلانا چاہا۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، آپ یہ جانتے ہیں کہ رمضان کا روزہ رکھ کر کے، عید کی نماز پڑھ کر کے، عید کی نماز سے پہلے جانے سے پہلے صدقات و خیرات کر کے آدمی اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر عید کے دن خاص طور پر لوگ شرک اور بدعت کے کام کرتے ہیں۔ شرک، چنانچہ ہمیشہ شرک و بدعت کا کام حرام ہے، عید کے دن بھی اس کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ غیر اللہ سے، قبر والوں سے عید کے دن جا کر کے آستانوں پر، درگاہوں پر، مزاروں پر دعائیں کرنا، قربت حاصل کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اسے بچنا چاہیے۔ عید کے دن جہاں بہت ساری بدعتیں لوگ ایجاد کر لیے ہیں، وہیں پر ایک بدعت یہ بھی ایجاد کی ہے کہ عید کے دن جا کر کے قبرستان کی زیارت کرتے ہیں، حالانکہ خصوصیت کے ساتھ عید اور بقرعید کے دن قبرستان کی زیارت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیشہ شرکیہ عقائد اور اعمال سے، ہمیشہ بدعتی عقائد اور اعمال سے بچو، اور خاص طور پر عید کے دن یہ آگاہ کرنا میں نے بہت مناسب سمجھا۔ میں دیکھا ہوں لوگ عید کے دن مزاروں اور درگاہوں پر چڑھانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ارے رمضان بھر روزہ آپ نے اللہ کے لیے چڑھایا، صدقہ فطر آپ نے اللہ کے لیے چڑھایا، عید کی نماز آپ نے اللہ کے لیے چڑھایا، تراویح کی نماز آپ نے اللہ کے لیے پڑھی، وغیرہ وغیرہ۔ اب عید کے بعد یہ غیر اللہ کہاں سے لے آئے؟ غیر اللہ ہمیں نفع و نقصان نہیں دے سکتے۔ دوسری چیز ہے جو منکر کام میں سے عید کے دن اور اکثر لوگ کرتے ہیں، اپنے پینٹ کو، اپنے پیجامے کو، اپنے بست کو، اپنے توپ کو، اپنے لنگی کو ٹخنے کے نیچے کرنا، یہ ہمیشہ حرام ہے۔ لیکن عید کے دن نئے جوش میں، نئے کپڑے میں ہم اپنے ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہمیشہ حرام ہے، لیکن چونکہ عید کے دن لوگ اکثر نیا پہنتے ہیں، نیا جان بوجھ کے سلاتے ہیں، ٹخنوں کے نیچے کپڑوں کا پہننا یہ بہت بڑا جرم ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ جتنا ٹخنے کے نیچے رہے گا اتنا اللہ تعالی جہنم کی آگ میں اسے جلائے گا، اور اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں۔ لہذا
ہمیں بچنا چاہیے۔ عید کے دن ایک چیز اور محسوس کیا جاتا ہے، دیکھیے بات یاد رکھیے، جب بھی بندہ کوئی نئی بڑی عبادت کرتا ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو شیطان جو اس کا ازلی اور ابدی دشمن ہے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ عید کے دن نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو تو آپ کو وسائل اور طاقت دی، اس حساب سے آپ نے کپڑے پہنے، لیکن میری ماں اور بہنوں، زیورات پہنتے وقت، کپڑے پہنتے وقت عید کے دن یہ ہمیشہ، اور میرے بھائیوں نوجوان، تکبر نہ آنے پائے، تاکہ آپ کسی غریب کو کمتر سمجھیں، حقیر سمجھیں، ذلیل سمجھیں۔ آپ کے کھانوں میں عید کے دن، آپ کی خوشیوں میں عید کے دن، آپ کے کپڑوں میں، آپ کے انداز میں تکبر نہ آنے پائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو قطعاً نہیں پسند کرتا ہے۔ اور یہ بات میں نے اس لیے ذکر کر دی کہ اکثر یہ چیز محسوس کی جاتی ہے کہ عید کے دن لوگ اپنے پہران میں، اپنے کھانے پینے میں اور اپنے رنگ لینیوں میں تکبر و گھمنڈ کرتے ہیں۔ تکبر یہ ہمیشہ حرام ہے، اور عید کے دن بھی یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں ہمیں اور آپ کو تکبر کرنے سے روکا۔ تیسری چیز آپ جانتے ہیں کہ گانا بجانا، ناچ گانے، فلمیں وغیرہ یہ ہمیشہ حرام ہے، اور اکثر دیکھا جاتا ہے کہ رمضان بھر لوگ اپنی ٹی ویاں بند کیے ہوئے ہوتے ہیں، فلمیں دیکھنے نہیں جاتے، لیکن چاند نکلتے عید کی نماز پڑھے ہے گھر میں فوراً ٹی وی۔ میرے بھائیو، ابھی آپ نے رمضان کا روزہ رکھا ہے، تراویح کی نماز پڑھی ہے، لیلۃ القدر کا اہتمام کیا، عید کی نماز پڑھی ہے، آپ جیسے حرام کام سے، ان سارے حرام کام سے رکے ہوئے تھے، ناچ گانے کی چیزیں، فلموں کی چیزیں، اس سے عید کے دن بھی منع ہے، عید کے دن بھی حرام ہے، اور اس کی حرمت اور ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ سماج کے اندر اکثر و بیشتر لوگ عید کے دن اچھی فلمیں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ہمیشہ ایک اور کام حرام ہے، اور عید کے دن لوگ اس حرام کام کا، مبارک دن وہ لوگ اس کے حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں، وہ ہے داڑھی کلین کرنا، داڑھی شیو کرنا، داڑھی چھیلنا۔ میرے مسلمانوں، میرے نوجوانوں، میرے نوجوانوں، یہ داڑھی تمہارے اسلام کی زینت ہے، تمہارے چہروں کی خوبصورتی ہے، تمہارے لیے اس کے اندر حفاظت و بچاؤ ہے، اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پامال نہ کرو، داڑھیاں رکھو۔ داڑھیاں کا چھیلنا حرام، ناجائز، بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مونچھوں کو پست نہ کر کے، داڑھیوں کو بڑھا کر کے یہودیوں، نصرانیوں اور مشرکوں کی مخالفت کرو۔ چنانچہ عید کی نماز سے پہلے یہی کام جا رہے، عید کی نماز پڑھنے، ایک مبارک مہینے کا روزہ رکھ کر کے پھر داڑھی، یہ حرام ہونا جائز۔ عید کے دن میں نے یہ بھی دیکھا، جو ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہو، اجنبیہ عورتوں سے مصافحہ کرنا، یہ ہمیشہ حرام ہے۔ چونکہ عید میں خوشی اور مست ہو کر کے لوگ سالیوں سے مصافحہ کرتے ہیں، چچے زاد بہنوں سے مصافحہ کرتے ہیں، خالہ زاد بہنوں سے، اسی سے مصافحہ آپ کر سکتے ہیں، چاہے عید کا دن ہو یا غیر عید ہو۔ جن سے آپ کی شادی کرنا ہمیشہ حرام اور ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ عید کے دن لوگ بہت سارے کفار اور مشرکین کے روش کو اختیار کر لیتے ہیں، کپڑوں میں، لباس میں، کھان پین میں کفار غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح میں نے محسوس کیا، عید کے دن ہم ہی لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے خرید کر کے لاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہمیشہ مردوں کا عورتوں سے مشابہت اختیار کرنا اور عورتوں کا مردوں سے مشابہت اختیار کرنا صرف حرام نہیں بلکہ بڑا گناہ ہے، اور عید کے دن لوگ کپڑے میں عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، جو حرام ہے۔ عید کے دن ایک منکر اور نہایت حرام ترین کام یہ بھی پایا جاتا ہے کہ لوگ اجنبیہ عورتوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں۔ آج عید کا دن ہے، چلو چوپاٹی، چلو حاجی علی، چلو فلاں، سہیلیوں کے ساتھ، گرل فرینڈ معلوم نے کہاں سے اعلانات آ گئی۔ چنانچہ اجنبی عورتوں کے ساتھ تنہائی میں رہنا یہ ہمیشہ حرام ہے، اور عید کے دن لوگ اس کا ارتکاب اکثر لوگ کرتے ہیں، اس لیے میں نے بتلانا مناسب سمجھا۔ اسی طریقے سے 10ویں چیز، عید کے دن اکثر اسلامی مائیں بہنیں بے پردگی کا اظہار کرتی ہیں اور بے پردہ نکالتی ہیں، پکنک منانے کے لیے، دوسروں کے ہاں زیارت کرنے کے لیے، دوسروں کے ہاں عید کی مبارک
وعدے پیش کرنے کے لیے میری ماں اور بہنوں کے گارجینوں، گھروں سے کسی بھی بالغ عورت کا بے پردہ نکلنا اسلام کا ٹھٹھا اور مذاق اڑانا ہے، اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ کی دعوت دینا ہے اور اسلام کو بدنام کرنا ہے۔ لہذا میری ماں اور بہنوں، آپ خاص طور پر اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے دین کا حفاظت کرو اور اپنے جسم کے پردہ کرو۔ اسی طریقے سے اکثر دیکھا جاتا ہے فضول خرچی ہمیشہ حرام اور ناجائز ہے، میانہ روی ہی اختیار کرنے کا شریعت نے حکم دیا۔ عید کے دن اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کھانے پینے میں، کپڑے میں، لباس میں، اس میں لوگ اکثر فضول خرچی کرتے ہیں اور یہ چیز محسوس کی جاتی ہے، لہذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک چیز اور محسوس کیا گیا، 12ویں چیز، میرے بھائیوں، خوشی کا دن ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ جس طرح ایک امیر، ایک مالدار، ایک مولوی، ایک عالم خوشیاں مناتا ہے، ایک غریب، ایک تندرست، ایک فقیر، ایک بیوہ اور ایک یتیم بھی عید کے دن خوشیوں کا اظہار کرنا چاہتی۔ چنانچہ عید کے دن غریبوں کا خیال نہ رکھنا، فقیروں کا خیال نہ رکھنا، محتاجوں کا خیال نہ رکھنا، بیوہ اور یتیموں کا خیال نہ رکھنا، یہ غیر مناسب بات ہے۔ لہذا اپنی خوشیوں میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے میرے بھائیوں سے غریبوں، مسکینوں، فقیروں اور تنگدستوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل رکھیں۔ آخری مخالفت جو عید کے دن پائی جاتی ہے، دل کی نفرت۔ بھائی سے بھائی کے کچھ تقاضے بھی ہیں، صحن کے بیچ دیوار اپنی جگہ۔ عید کے دن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، صحابہ کرام کے طرز عمل سے اور آج بھی نیک لوگوں کے انداز سے پتہ چلتا ہے، عید کے دن خصوصیت کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہیے، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، سسرال والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہیے۔ اگر جا سکے تو جائیں، ان کے گھر تحفہ جائز طریقے سے لے کے جائیں، ان کو اپنے گھر کھانے پہ بلائیں، ان کے گھر جائے کھائیں، اور نہیں تو کم سے کم عید مبارک فون ہی سے دے دیا کریں۔ یہ چند چیزیں ہیں جو میں نے بتلانا سمجھا۔ لہذا میرے بھائیوں ساتھیوں، عید کے دن جو بہت سارے منکر کام انجام دے رہے ہیں، اس سے ہمیں آپ کو بچنا چاہیے۔ اللہ توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیرا۔